بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد عثمان ہے۔ میں حافظ قرآن بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ریگولرلی میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اکنامکس میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے۔ تو میں عرصہ تقریباً 8 سال جو ہے پاکستان میں نے پڑھایا، اور پھر میں عرصہ 5 سال سے جو ہے وہ سعودی عرب میں پڑھا رہا ہوں۔ بہت سے دوست، بہت سے شاگرد مجھے کہہ رہے تھے سر آپ اپنی موٹیویشنل ویڈیوز، اور کیونکہ مجھے جغرافیہ کا بہت شوق ہے، جغرافیہ اور پاکستان کی تقریباً بہت میں نے وزٹ کیا، اس کے معاملے میں خاص طور پر بہاولپور کے جہاں میں سیٹل ہوں اب، کہ وہاں کی مختلف اسپاٹس جو اچھے اچھے ہیں دیکھنے والے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کے دیکھوں۔ تو سب سے پہلے میرا جو اپنا فیلڈ ہے، میرے بڑوں کا فیلڈ ہے، اس پہ میں جاؤں گا، ایجوکیشن پہ، اور اس میں بھی اسپیشلی جو بچے ہیں ان پہ جاؤں گا۔ میں اپنے بڑوں کا، کیونکہ میرے 80% جو میرے انکلز تھے اور والد صاحب خود بھی ٹیچر تھے، میرا دادا ابو کے بڑے بھائی دو وہ بھی ٹیچر تھے، تو میں انشاءاللہ العزیز اس پہ آپ کو مفید مشورے دوں گا اور اس پہ بات کروں گا، خصوصی طور پہ بچوں کی، اور خصوصی طور پر مدارس میں حفظ والے بچوں کے ساتھ، جو جن کی وجہ سے بچے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف کیوں جاتے ہیں، اس پہ ہوگی۔ تو آج سب سے پہلے جو میری ویڈیو ہے وہ ریکویسٹ ہے تمام والدین سے، تمام بڑے بھائی جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو بڑا افسر بنانا چاہتے ہیں، بڑے بہن بھائی، وہ خود تو کچھ بنے یا نہ بنے، ان کا دل ہوتا ہے ہمارا بھائی جو ہے نا وہ 7 سال کی عمر میں ہی افسر بن جائے۔ بھائی یہ ٹائم لگتا ہے اس میں ہر چیز میں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ بچوں کو 5 سال تک کھیلنے دیں، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تو نماز فرض ہے، سب سے پہلی چیز نماز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک بچے کو کچھ نہ کہو، 7 سال کے بعد جو ہے بچے کو ذرا پیار محبت سے نماز کے لیے، تو مارنا نہیں ہے۔ میں نے جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی مثال، اب تو سائنس بھی ان کی مثالوں کو لے رہی ہے، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بھئی مارنے سے بچہ بچپن سے ہی جب اس کی پرورش شروع ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں انتہا پسندی ہماری نیچر میں ہے۔ میں سعودی عرب میں 5 سال رہا ہوں، ان میں ایسی انتہا پسندی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں یہاں ہے۔ بذات خود میں خود بڑا انتہا پسند رجحانات رکھنے والا بنا ہوا تھا، اپنے ہی مسلک کو کہنا یہی ٹھیک ہے، کوئی اور مسلک ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اور بات ہو جانی تو دوسروں کے 1 منٹ میں کفر کے فتوے، بدعتوں کے فتوے۔ اور میں 5 سال رہا ہوں، 5 سال میں میرا عرب کے جو علماء پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے میرا تعلق تھا، تو میں نے جو ہے انہوں نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو نہ ہی مجھے کہا کہ آپ نماز ایسے پڑھو، نہ ہی مجھے کسی نے کہا کہ آپ آنے ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں گے، تو یہ وہاں کسی نے 5 سال میں نے کہا۔ وہ میں نے دیکھا، میں نے ریسرچ کی اس پہ پورا، کیونکہ میں بچوں کو پرائمری لیول پہ پڑھاتا تھا، میں نے ان کو دیکھا، پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہاں بچپن سے ہی بچوں کو جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے، گھر میں بھی، مدارس میں بھی، اسکول میں بھی، اور اس کی ایک غلطی کو پکڑ کر اس کو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی ہے، حالانکہ بچے کی جو نیچر ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے 7 سال کے بعد۔ 7 سال تک جو نیچر ڈیولپ ہوتی ہے اس میں وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے جب تک کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، حتیٰ کہ 16 سال کی عمر تک۔ لیکن ہم اس کو 16 سال کی عمر تک دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بنا دیتے ہیں کئی دفعہ، اپنی سختیوں کی وجہ سے یا اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بچے کو ایسا ڈانٹنا، پھر سارا گھر باپ کچھ کہہ دے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا ہے، وہ ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی اب تھوڑا بہت خراب ہوا، زیادہ نہیں۔ میں نے اس کو کہا بھی بھائی اس کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس کا ہر کوئی اس کو کہتا ہے یہ برا، حالانکہ یہ برا نہیں ہے، کوئی بھی بچہ برا نہیں ہوتا، ہم برا بناتے ہیں، اس پہ سختی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں، اور آپ نے جو ہے وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کر کے دکھا دیا کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ آپ یقین مانیں عرب اب تک ویسے ہی پرورش کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ گستاخ ہیں، وہ ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کبیرہ گناہ ہمارے ہاں سے
ہزار گنا کم ہے ان میں، سعودی عرب میں جو عرب ہیں، جو مکہ اور آس پاس، ان میں ہم سے کئی گنا کم ہے کبیرہ گناہ۔ یہ نہیں کہ وہاں کا قانون سخت ہے، نہیں نہیں، یہ پرورش کا بھی معاملہ ہے۔ تو بھئی مارنا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے، سجدے پہ آ جاتے، آپ نماز پڑھ رہے تھے جھولی میں آ کے بیٹھ جاتے، آپ کے نیچے سے گزر جاتے، آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا، آپ نے اور بھی بچوں کو ڈانٹنا نہیں کہا، آپ مولانا طارق جمیل کرنا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ وہ جو نماز کے آگے آ جاتے تھے، نماز کے نیچے سے وہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، وہ مثال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمارے لیے مثال ہیں، اللہ نے بنایا ایسا، ورنہ وہ جس ہستی کے بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ، حضور کے نواسے، ان کو تو اللہ بچپن میں ہی سمجھا دیتا کہ جو ہے کہ تم نے تو نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرنا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو تنگ نہیں کرنا۔ تو اگر کرامت ہوتی تو یہ اس کیوں ان کو بچوں والی دوسرے بچوں والی آتے دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ دوسرے بچوں کی بھی پرورش ایسی ہی کرنی ہے جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو میری گزارش ہے، بچے شروع سے ہی ذہنی مریض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ یہاں مارتے ہیں بچوں کو، سارے مسئلے یہ کہاں جاتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں یہ سارے مسئلے کہاں جاتے ہیں، آپ بچوں کو یہاں ماریں یہاں ماریں، اس کا سارا کنیکشن کہاں جاتا ہے۔ اکثر بچوں کو پیٹھ پہ مارا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ بھی، تو ہم پیٹھ پہ مارتے ہیں، پیٹھ کے جو سارے مسلز ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، کس کو قوت بخشتے ہیں۔ جب کوئی ڈپریشن کا آدمی ایکسرسائز کے لیے، اپنی تھراپی کے لیے جاتا ہے تو وہ کون سی ایکسرسائزز بتاتے ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ جب ہم بچپن سے ہی اس کی ان مسلز کو ویک کر دیں گے تو وہ بچہ کیسے آگے بڑھ پائے۔ تو میری تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچے کو ماریں نہیں، اس کو موٹیویشن دیں۔ میں نے 2009 سے لے کے 2015 تک جناح کالج آف کامرس میں پڑھایا ہے اور خوب مارا بچوں کو، اور بعد میں فون کر کے میں نے معافی بھی مانگی ہیں اب۔ اور میں یہ بات وہاں جا کے مجھے محسوس ہوئی کہ مار کے علاوہ ہزاروں موٹیویشنل ویز ہیں، ہزاروں طریقے ہیں جن سے ہم جو ہے نا بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو آج کی میری سب سے پہلی ویڈیو سب سے چھوٹے بچوں کے لیے ہے کہ بچوں کو ماریں نہیں، اور بچوں کی تضحیک مت کریں، بچوں کی تذلیل مت کریں، اور اپنے بچے کی کوئی شکایت آتی ہے تو پورے گھر یا محلے کے سامنے اس کو مت ماریں، اس کو گھر میں لے جا کے علیحدہ لے جا کے اس کو سمجھائیں۔ مجھے کسی اللہ والے نے کہا تھا اپنے بچوں کو کسی دوسرے کے سامنے بیعزت نہیں کرنا، اگر کوئی شکایت کر بھی دے تو خاموش آ جانا، کہنا اچھا میں اس سے پوچھوں گا، پھر علیحدہ بٹھا کے دوستانہ ماحول۔ ہاں یہ بہت بڑے شخص ہیں جن کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، میں عبدالعزیز صاحب، میں عبد الکریم، اس وقت کے جو آپ کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز صاحب ہیں حافظ، ان کے والد صاحب نے یہ مجھے سمجھائی تھی، اللہ ان کو جو ہے وہ صحت والی زندگی دے۔ خدا را اپنے بچوں سے دوستی لگائیں، اپنے بچوں کو ماریں نہیں، اپنے بچوں کی تضحیک نہ کریں اور اپنے بچوں کی تذلیل نہ کریں، اور ان کو پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔